کبھی کوئی چیز ہاتھ سے چھن جائے یا اپنی سوچی ہوئی کوئی چیز نہ ملے تو زبان کیا کچھ بول لیتی ہے۔ کیسے وہ لوگ تھے جن کو طرح طرح کے غم آتے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی، وہ مسکرا کے کہتے لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا تمہیں انعام یہ ملے گا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہوتے ہیں ان مبارک کلمات کو زبان پہ لانے کے بعد وہ سارے گناہ اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے۔ مظلوم ہے، اسے خوف ہے کہ مجھ پہ بادشاہ ظلم کرے گا، کوئی اور ظلم کرے گا، یہ الفاظ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما، اتنے الفاظ زبان پہ لے آئے، نجاہ اللہ من، اللہ ذوالجلال اسے اس ظلم سے نجات دے دیں گے، محفوظ فرمائیں۔ کس قدر یہ خوبصورت کلمات ہیں، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یہ الفاظ اپنی زبان پہ یہ لے آتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور سفارش بھی کروں گا۔ چوتھی روایت کے لفظ یہ ہے، وجبت لہ الجنہ، اس پر تو جنت واجب ہو جائے گی۔ کس خوبصورتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات کہہ دی، انا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں ضامن ہوں، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، کتنا یہ خوش نصیب ہے کہ یہ جو اللہ ذوالجلال پہ راضی ہونے والا ہے، دین اور محمد مصطفیٰ پہ راضی ہونے والا ہے، اللہ نے حق رکھا ہے جب تک یہ جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد بول کے نہیں کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا، اس وقت تک اللہ عطائیں کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔